تو جی ہم ریفارمسٹ کو ڈسکس کر رہے تھے. 2 ریفارمسٹ کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا, سرہندی کو, شاہ ولی اللہ کو. تیسرا ریفارمسٹ ہے سید احمد شہید. یہ 1786 میں پیدا ہوئے اور ان کی 1831 میں وفات ہوئی. اب ان پہ ہم اسٹرکچرل ڈسکشن نہیں کریں گے, جرنل ڈسکشن کرتے رہیں گے, کیونکہ اس پہ کوئی الگ سے سوال کبھی آیا نہیں ہے تو ساتھ ہی پوچھا جاتا ہے, تو اس کے اوپر جو جرنل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کی جیسے بلڈ ہو جائے. تو اگر انٹروڈکشن کی بات کریں تو سید احمد شہید نے پریکٹیکلی جہاد پرفارم کیا اگینسٹ سکھ ایز ویل ایز برٹش. انہوں نے لوگوں کو جو انڈیا کے مسلمان تھے ان کو آرمڈ اسٹرگل پہ انوائٹ کیا کہ آپ آرمڈ اسٹرگل, ہتھیاروں کے ساتھ اسٹرگل کر کے اپنے حق لے سکتے ہیں. He was beacon of light for the jihadi Muslims, آپ ایسا کہہ سکتے ہیں. یہ وہ وقت تھا کہ جہاں پہ مغل امپائر ورچولی نان ایگزسٹنٹ ہو گئی تھی. کوئی اس وقت سید احمد شہید کے وقت میں مغل امپائر کو اتنا بڑا پاور نہیں تھی. مین پاور اس وقت کے برٹش اور اس کے علاوہ نارتھ آف انڈیا میں سکھ, ساؤتھ میں سکھ کے ساتھ ساتھ آپ مراٹھاز اور اس کے علاوہ ہنڈریڈس آف ادر نوابs, یعنی اس طرح سے اسکیٹرڈ تھا پاور برٹش کے بیچ میں, سکھوں کے بیچ میں, مراٹھاز کے بیچ میں. تو مغل کوئی سینٹرل پاور نہیں تھا اس وقت کا. سید احمد شہید کی اگر ارلی لائف کی بات کی جائے, ہی واز بورن آن 24 اکتوبر. یہ انڈیا کے ایک علاقے, شہر کہہ لیں, رائے بریلی میں پیدا ہوئے تھے. تو اس بریلی کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ کبھی کبھی سید احمد بریلوی بھی لگتا ہے. تو یہ بھی آپ کنفیوز مت کر لیجئے گا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ 18 ایئرس کی ایج میں انہوں نے بریلی سے دلہی موو کیا اور وہاں پہ یہ شاہ عبدالعزیز کے فالوور بنے. شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے. تو سید احمد شہید شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے فالوور بنے, اور جو نیسیسری ایجوکیشن ہے انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے ہی حاصل کی ایٹ دلی. ان 1812 شاہ عبدالعزیز کے کہنے پہ سید احمد بریلوی نے ایک پٹھان ملٹری فورس جوائن کی. This Pathan military force was led by Nawab Amir Khan of Tonak. تو 1812 میں انہوں نے ایک ملٹری فورس جوائن کی جو ایک ملیشیا تھی. ان کا جہاد چل رہا تھا اگینسٹ دا برٹش. یہاں پہ انہوں نے ایک طرح سے جہاد کی ٹریننگ بھی حاصل کی, ملٹری کمبیٹ کی ٹریننگ حاصل کی 1812 میں انڈر دا لیڈرشپ آف نواب امیر خان آف ٹونک. کچھ وقت کے بعد جب انہیں لگا کہ امیر خان نے برٹش کے ساتھ صلح کر لی ان ایکسچینج آف اے اسمال اسٹیٹ, تو انہوں نے امیر خان کو ابنڈن کر دیا اور یہ واپس دلی چلے آئے 1818 میں. اور اس وقت تک یہ بہت ہی زیادہ میچور ہو چکے تھے 1812 سے لے کر 1818 تک. تو شاہ ولی اللہ
کہ بیٹے شاہ عبدالعزیز سید احمد شہید کی میچورٹی سے بہت زیادہ امپریس ہوئے اور اپنے 2 قریبی بندے شاہ اسماعیل جو شاہ عبدالعزیز کے نیفیو تھے اور اس کے علاوہ مولوی عبدالحی جو شاہ عبدالعزیز کے سن ان لا تھے، ان دونوں کو سید احمد شہید کا فالوور بنا دیا اور 1820 سے شاہ سید احمد شہید نے جہاد موومنٹ اسٹارٹ کر دی اگینسٹ سکھ اینڈ برٹش. Under this jihad movement led by سید احمد شہید ہم نے دیکھا کہ اس موومنٹ کے نمبر آف ایسپیکٹس تھے. ریلیجیس ایسپیکٹس تھا کیونکہ مسلمانوں کو ایک طرح سے سیو کرنے کے لیے موومنٹ لانچ کی گئی. اس کا ملٹری ایسپیکٹ تھا کیونکہ ایک آرمڈ موومنٹ تھی اور اس کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا مسلم گلوری کو جو پاسٹ میں گلوری ہے اس کو واپس گین کرنے کے لیے. اور خاص بات سید احمد شہید کی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے جہاد کے اسٹرگل میں ڈائریکٹلی عام لوگوں سے کنیکٹ کیا انسٹیڈ آف کنیکٹنگ وتھ لیڈرز. تو انہوں نے ماسز کے ساتھ کنیکٹ کیا. تو یہ ایک خاص بات تھی. ان کا پہلا جو ٹارگیٹ ہے وہ تھا رنجیت سنگھ. یہ ایک سکھ کنگڈم کا رولر تھا اور سید احمد شہید کو خطرہ تھا کہ اس کی امپائر ایکسپینڈ کرتے جا رہی ہے، یہ پشاور سے آگے افغانستان تک چلی جائے گی اگر اس کو کاؤنٹر نہ کیا گیا. تو پہلا ٹارگیٹ ان کا تھا اس سکھ امپائر کے ایکسپینشن کو کسی طرح کاؤنٹر کرنا. سید احمد شہید کی یہ جو موومنٹ ہے جہادی موومنٹ، یہ فرائضی موومنٹ جو ہم نے پہلے پڑھی تھی اس موومنٹ کی کنٹمپرری ہے، اسی وقت میں چل رہی تھی. ہم نے بتایا تھا کہ حاجی شریعت اللہ نے 1818 میں فرائضی موومنٹ اسٹارٹ کی. تو یہ تقریباً وہی وقت تھا جب سید احمد شہید کی موومنٹ اس نارتھ ویسٹ آف پاکستان میں چل رہی تھی اور ایسٹ آف انڈیا جس کو بنگال کہتے ہیں وہاں پہ فرائضی موومنٹ چل رہی تھی. تو کنٹمپرری موومنٹس بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور سید احمد کی جو موومنٹ ہے جہادی موومنٹ اسے ہم جو ہے انڈیا کی وہابی موومنٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جب حج کر کے مکہ سے واپس آئے تو زیادہ تر ان کا انفلوئنس جو تھا وہاں سے جو وہابی فلسفی ہے اس سے انسپائرڈ تھے یہ زیادہ تر. اور انہوں نے آگے جا کے انڈیا کے اندر ایک آرگنائزیشن بھی بنائی جس کا انہوں نے نام رکھا تحریک محمدن. تو جس کو اب اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں دا وے آف پروفٹ محمد. اور انہوں نے خود کو ڈیزگنیٹ کیا ایز امیر المومنین، کمانڈر آف بلیورز جسے کہتے ہیں. انہوں نے اپنی اس جہاد موومنٹ کے اندر یہ جو ان اسلامک پریکٹسز ہو رہی تھی انڈیا کے اندر ان کو کرٹیسائز کیا، جیسے صوفی شرائنز کے آگے سجدہ کرنا، کوئی لوکل پلگرمیج کرنا، اس پہ اگر آپ نے کوئی اسپیشل ڈریس پہنا ہوا ہے. تو یہ جو پریکٹسز ہندو کلچر سے اڈاپٹ کر رہے تھے مسلمز، ان کو اس نے سید احمد شہید نے کرٹیسائز کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دس از ناٹ دا پاتھ آف اسلام. اور کہا جاتا ہے کہ
سید احمد شہید نے جب وہ دلی آئے 1818 میں، اس کے بعد انہوں نے 6 مہینوں کا ایک لانگ ٹور کیا۔ اس ٹور کے دوران انہوں نے مختلف اسٹیٹس میں اپنے ڈسپلس یا فالوورز بنائے۔ انہوں نے اپنا جو ریفارمسٹ میسج ہے، جو جہاد کے کوز پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، یہ اسپریڈ کیا۔ اور ان کا جو جہاد کا کانسیپٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ برٹش کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے، کیونکہ برٹش ہم سے پاور میں بہت زیادہ ہے، اور ہمیں جہاد وہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے جس دشمن کو ہم ڈیفیٹ بھی کر پائیں۔ اپنے اسی کانسیپٹ کے اوپر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج کا جو KPK ہے، اس ریجن کے اندر انہوں نے پشاور کو اپنا گڑھ بنایا جہاد کی موومنٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے۔ انہوں نے یہ ازمپشنز بنائی ہوئی تھی کہ یہ کیونکہ پریڈومیننٹلی ایک مسلم ریجن ہے، اور اس کا جو بارڈر ہے افغانستان ایک مسلم اسٹیٹ کے ساتھ لگتا ہے، اور کبھی ضرورت پڑی تو یہاں کے لوگ بھی ہمیں اس موومنٹ کو، جہاد کے اسٹرگل کو آگے بڑھانے کے لیے، سکھ رول کو سٹاپ کرنے کے لیے ہیلپ کریں گے۔ اینڈ اسی ازمپشن پہ بیسڈ انہوں نے اس مسلم ایریا سے اپنے سکھ کمپوننٹس کے اگینسٹ جہاد موومنٹ کو سٹارٹ کیا۔ 1826 میں سید احمد شہید کے گروپ نے پہلی بار سکھوں کے اگینسٹ اٹیک کیا۔ اب اس اٹیک میں تقریباً 700 سکھ کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور اس کے اگینسٹ میں صرف 82 مجاہدین کی شہادت ہوتی ہے۔ تو یہاں سے جو جہادی گروپ ہے اس کا مورال ہائی ہو جاتا ہے کہ ہم خود سے زیادہ ایڈوانس فوج کو ڈیفیٹ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سید احمد شہید نے جہاد موومنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے جو پشاور کے لوکل گروپس تھے، جو قبیلوں کے ہیڈ تھے، خانز تھے، ان کو کنونس کیا کہ بنا کسی سینٹرل اتھارٹی کے ہم اپنے جہاد کے اسٹرگل کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو ایسے میں انہوں نے سب کو، سارے گروپس کو یونائٹ کرنے کی ایک کوشش کی، اور انہیں یہ کہا کہ جب تک ہم ایک اپنا امام نہیں چن لیتے جو ہمارے سارے افیئرس کو مینیج کرے، تب تک ہم جہاد کے لیے فنڈ نہیں کلیکٹ کر پائیں گے، تب تک ہم سوسائٹی کو ریگولیٹ نہیں کر پائیں گے۔ تو سید احمد شہید کی ریکویسٹ پہ سارے خانوں کی اور پشاور کے جو گروپس کے ڈفرینٹ لیڈرز ہیں ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میٹنگ میں ایک امام کو چنا جاتا ہے، اور دیٹ امام واز نن ادر دین سید احمد ہمسیلف۔ تو اس کے بعد جو جہاد موومنٹ ہے جو سید احمد شہید نے لیڈ کی، اس کو ایک اسٹرکچر مل گیا، ٹیکس کلیکٹ کرنے کا ایک سبب مل گیا، جسے ہم عشر کہتے ہیں، کہ جب آپ کا امام ہوتا ہے کوئی ایک ریجن کا ان اے مسلم سوسائٹی، تو 10% آپ اپنی ایگریکلچر کی جو ییلڈ ہے اس میں سے اس کا 10% اپنے امام کو دیتے ہیں۔ تو یہی ٹیکس جو ہے افیئرس کو چلانے کے لیے، مہم کو چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
बहरहाल यूं सिलसिला चलता रहा اور جہاد مومنٹ کنٹینیو رہی، سینٹرل امامت بھی آ گئی، اور ان 1830 سید احمد شہید نے جہاد مومنٹ کے آپریشنز کو رینیو کر لیا فرام اے نیو سینٹر. انہوں نے اب جہاد مومنٹ کا سینٹر رجوڑی کو بنا لیا تھا، اور وہیں سے سکھوں کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی ٹائم ٹو ٹائم. اور ادر دین دس انہوں نے نیکسٹ جو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا دیٹ واز بالا کوٹ. رجوڑی کے بعد انہوں نے بالا کوٹ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، جہاں سے جہاد موومنٹ کو آگے کنٹینیو کیا گیا. سنس اس کا ڈیفینس سید احمد شہید کے ازمپشنز پہ زیادہ ایزی تھا، انہوں نے سمجھا کہ یہ بالا کوٹ کا جو ریجن ہے وہ کشمیر کے قریب ہے جہاں پہ مسلم میجورٹی ہے، کاگان ویلی کے قریب ہے جہاں پہ مسلم میجورٹی ہے. تو اگر یہاں سے اس موومنٹ کو کنٹینیو کیا جاتا ہے تو ہمیں سکھوں کو ڈیفیٹ کرنے میں آسانی ہوگی. تو 1831 میں وار آف بالا کوٹ ہوتی ہے. اب بالا کوٹ کے اندر انٹر کرنے کے لیے دو رستے ہوتے ہیں، ایک رستہ جو نارمل برج والا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ رستہ جو بہت ٹائم سے اسٹرکچرڈ نہیں ہوتا. تو ازیوم یہ کیا جاتا ہے کہ فوج یہاں سے انٹر نہیں کرے گی. اور جو اسٹیپس سید احمد شہید صاحب نے لیے اس روٹ کو گارڈ کرنے کے لیے وہ بھی اتنے زیادہ ایڈیکویٹ نہیں تھے. اگر فوج یہاں سے آتی ہے سکھوں کی بالا کوٹ میں انٹر کرنے کے لیے تو اتنے زیادہ جو ہے سولجرز تعینات نہیں تھے اس رستے کو سیکیور کرنے کے لیے. برج والے رستے پہ زیادہ فوکس تھا ان کا. اور سکھوں کی فوج آتی ہے انڈر دا سکھ جنرل شیر سنگھ، اور انہوں نے جو یہ خالی رستہ ابنڈن پڑا رستہ تھا اس کو اوورٹیک کر لیا، اور جو پورا مجاہدین کا ایک گروپ تھا انہیں یہاں انہوں نے ڈیفیٹ کر دیا. سید صاحب نے اپنا جو پلان بنا کے رکھا تھا کہ یہ بالا کوٹ کی وار میں اس روٹ سے سکھ آئیں گے اور انہیں ہم اس پلان کے تحت ڈیفیٹ کریں گے، وہ ساری جو بیٹل اسٹریٹجی تھی جو پہلے بنائی گئی تھی اس کو اسکریپ کر دیا، اور ایک رش کے اندر، ایک بھگدڑ کے اندر جنگ سٹارٹ ہو گئی. سکھوں نے اپنا پہلا موو کر دیا، اور ایک فیئرس بیٹل ہوتی ہے بالا کوٹ کے شہر کے اندر سکھوں اور جہادی گروپ کے بیچ میں. ہینڈ آن ہینڈ فائٹ بھی اس میں ہوتی ہے. اس بیٹل میں سب ہتھیاروں کے ساتھ بھی نہیں ہوتے لوگ، فسٹ فائٹ بھی ہوتی ہے، اور ایک پورا دن چلتی ہے یہ بیٹل، بالا کوٹ بیٹل 1831 والی. ایٹ دا اینڈ مجاہدین اپنے سے بڑی آرمی کے ساتھ بہت دلیری سے لڑتے ہیں، لیکن ان کے ویپنز ان سے زیادہ سپیریئر تھے، ان کا نمبر ان سے بہت زیادہ تھا، اور آخر میں سید احمد شہید اس بالا کوٹ بیٹل میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ شاہ اسماعیل عبد العزیز کے نیفیو بھی اسی بیٹل میں شہید ہوتے ہیں. اور سکھوں نے شاہ کا جو ہے سید احمد شہید کا سر بھی ہیڈ کر دیتے ہیں. تو یہاں سے جب لیڈر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ جہاد موومنٹ جو سید احمد شہید نے سٹارٹ کی تھی اس کا جو ایکسپینشن ہے ایک طرح سے رک جاتا ہے. اور مجاہدین کی اس ہار سے ہم کہتے ہیں کہ جہاد موومنٹ کے لیے ایک لو ایب تھا، یہ لو پوائنٹ تھا ان کے اسٹرگل کے اندر. اگر یہاں پہ برین اسٹارم کیا جائے کہ کیوں سید احمد شہید فیل ہوئے،
ایک تو کوارڈینیشن اس طرح سے نہیں تھا، ان کی ان جنرل موومنٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. The expedition was failed due to lack of coordination. آرگنائزیشن نہیں تھی افغانس اور ان کے گروپ کے بیچ میں، کوئی افیکٹو آرگنائزیشنل مینجمنٹ نہیں تھی، کوئی آرکیٹیکچر نہیں تھا کہ یہ ہرارکی اس طرح سے بنے گی. اور دوسرا، ان کے ڈائریکٹ جو ہے کانفلکٹ ہوتے رہے خود سے بہت زیادہ پاورفل اینٹی برٹش کے ساتھ. تو ٹائم ٹو ٹائم برٹش نے مجاہدین کو ویک کر دیا، اور جب سید احمد کی اپنی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو مسلم انسپائر تھے ان سے زیادہ ان کے ہی ایگزسٹنس سے وار کرنے کے لیے، ان کی انسپائریشن چلی جاتی ہے. اس کے علاوہ فنڈنگ کا ایشو تھا. جہاد کو ہتھیار چاہیے ہوتے ہیں اور ویپنز جو ہیں پیسوں سے آتے ہیں. اور جو عشر کا کانسیپٹ تھا، جب امامت انہوں نے لوکل پشاور کے ریجن میں اٹین کر لی، لیکن وہاں پہ رہنے والے جو پٹھان گروپس تھے وہ ڈفرینس آف اوپینین رکھتے تھے آن دس کانسیپٹ آف عشر. تو اس طرح سے 10% آف ییلڈ انہیں دیا نہیں جا رہا تھا، اور فنڈنگ اتنی زیادہ ایڈیکویٹ نہیں تھی جو جنگ کے لیے چاہیے. گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اپنی اسٹرگل کو آگے بڑھانے کے لیے جتنے فنڈز چاہیے ماڈرن ویپنز کو بائی کرنے کے لیے، سکھ کو اس کی آرمی کا میچ بننے کے لیے اتنے فنڈ نہیں تھے. اور ایسے میں مجاہدین موومنٹ فیل ہوتی ہے. اور یہ فنڈنگ کا ڈائریکٹ تعلق تھا وہ اشر کے ڈسٹریبیوشن کے ساتھ تھا. جو فالوور تھے سید کے، انہوں نے اکانومک سائیڈ آف اسلامک اسٹیٹ کو ایک طرح سے کمپلیٹلی اگنور کر دیا تھا. انہوں نے سٹیزن سے عشر تو کلیکٹ کیا، پر اس کی جو ری ڈسٹریبیوشن ہے کہ اسٹیٹ کے اندر کس طرح سے اسے ری ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، اس کے سسٹم پہ صحیح عمل نہیں کیا جا رہا تھا. اور نمبر 4 پہ جو سید احمد کے آفیشلز تھے جو ان کی اسٹیٹ کو رن کر رہے تھے پشاور کے اندر، ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ لوکلز کے ساتھ ہارش تھا. اب لوکل پٹھانز میں ایک ٹریڈیشن ہوتا تھا کہ کوئی اگر وڈو ہے جس کا ہسبینڈ مر جاتا ہے تو وہ ری میرج نہیں کرتی. لیکن سید احمد شہید کے جو فالوورز ہیں وہ شریعہ کو انفورس کرنے کے جرنی پہ تھے، اور انہوں نے وڈوز کے ساتھ شادی کرنا عام کر دیا، جو لوکلز کو بات پسند نہیں آ رہی تھی. اور ایسے میں جو سینٹیمنٹس ہیں لوکل گروپس کے اگینسٹ دا سید احمد گروپ وہ چینج ہو رہے تھے. اس کے علاوہ جی جو ملٹری تھی ایک طرح سے سید احمد شہید کی اس طرح سے ٹریننگ نہیں تھی، وہ ویل اکوپڈ نہیں تھے جیسے سکھوں کے فوجی ہوتے تھے، جیسے فرینچ کے جرنلز ہوتے تھے. تو اسی وجہ سے وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے. ملٹری ٹریننگ اینڈ اکوپمنٹ اس طرح سے نہیں تھے ان کے پاس. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سکھوں کے گروپ ہیں انہوں نے پروپیگنڈا اسٹارٹ کر دیا کہ سید احمد شہید جو ہے مسلمانوں کو ان اسلامک چیزیں یا ان اسلامک ویلیوز جو ہے وہ سکھا رہا ہے. تو یہ پروپیگنڈا بہت حد تک کامیاب ہوا، اور سکھ کے بہت سے گروپوں کے ساتھ جو پٹھان لیڈرز ہیں انہوں نے مل کے بہت بار سید احمد کے اگینسٹ کنسپائرسیز بھی کی. پٹھان گروپس نے تو سید احمد شہید کو ایک جنگ سے پہلے ان کے کھانے میں پوائزن بھی ملا کے دیا. اور پٹھان گروپس میں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے سکھوں کے اس پروپیگنڈا پہ یقین کرتے ہوئے سید احمد شہید کی جو وار اسٹریٹجی ہے وہ بھی انہیں بتا دیتے تھے. تو ایسے میں اس موومنٹ کو کیری کرنا بہت مشکل تھا.
سو اگر سید احمد شہید کی کنٹریبیوشن کو اگر کنکلیوڈ کرتے ہیں تو ہی واز اے پرومیننٹ جہادی ریفارمر، جنہوں نے بہت سے لیڈرز کو اپنے جہاد اسٹرگل سے انفلوئنس کیا. ایک فریڈم اسٹرگل کی انہوں نے فلیم جلائی کہ آپ آرمڈ اسٹرگل کے ذریعے اپنے حق حاصل کر سکتے ہیں. اور انہوں نے جو ریجن کے اندر انوویشنز ہو رہی تھی جسے ہم بدعہ کہتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کیا، توحید کی ڈاکٹرائن تک کو لوگوں تک پہنچایا. اور ان کی یہ جو جہاد مومنٹ ہے آگے ہسٹری میں آنے والی بہت سی مومنٹس کے لیے انسپریشن بنی. سو اس طرح سے آپ سید احمد شہید کے ٹاپک کو آپ کنکلیوڈ کر سکتے ہیں.